दरअसल हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बाद रिवायतन इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों के ज़रिए इश्तिहार में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में एक रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन इस बार बड़गाम और नगरोटा के बाई इलेक्शन के वजह से ना इश्तिहार देने की इजाज़त और ना ऑफिशियल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस SKICC में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि यहाँ होटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को बड़गाम का बहाना बनाते हुए हमने आप लोगों से ना मिलने का फैसला लिया। ना मैं ये चाहता था कि हम बड़गाम और नगरोटा का इंतज़ार करें और फिर मिलें, क्योंकि उसका फिर कोई ख़ास मायने होता नहीं। अभी तक तो एक आध कैंडिडेट के अलावा कहीं पर भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ बीजेपी ने शायद एक कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि उनके घर वालों ने कहा कि इनका नाम कैसे इस्तेमाल हुआ, ये तो उस तंजीम के साथ ताल्लुक भी नहीं रखते। अब सही क्या है गलत क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी हैं 2-3 दिन। पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज़ जो है भरेंगे। जहाँ तक नगरोटा के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सही है कि पार्टी के तरफ से फॉर्मली कांग्रेस को हमने अप्रोच किया है कि अगर वो नगरोटा का सीट लड़ना पसंद करेंगे तो हम सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात के बावजूद कि पिछली बार 1 साल पहले ये सीट हमने लड़ी थी और जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सीट जीती गई थी। लेकिन क्योंकि हमारा अलायंस है कांग्रेस के साथ और हम चाहते हैं कि जम्मू में उनका एक अच्छा खासा बेस बने, तो अगर वो जम्मू में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। न सिर्फ हम उनके लिए सीट छोड़ेंगे बल्कि पूरी मेहनत करेंगे कि वो वहाँ से कामयाब हो जाएं। उम्मीद तो हमें करनी चाहिए, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जिस तरह स्टेटहुड को कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए इलेक्टेड हुकूमत कसूरवार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग पहलगाम के हमले के जिन पे पहलगाम के हमले का इल्ज़ाम लगा, जिनको फिर उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया, उनमें से कोई भी जम्मू कश्मीर से नहीं था, सब बाहर से थे। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद अगर कि ये फिर बात आ जाती है कि स्टेटहुड पे बात करने के दौरान हमें पहलगाम का भी सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। चलिए, सियासी मैदान में जो बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा। कहा कि ये 3 कदम है, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। हमारा मंशूर देखिए ना, अब हमने कहीं मंशूर में मीटर्स को निकालने की बात नहीं की ना, कहीं पर भी नहीं।
اور نہ صرف میرا اپنا یہ ماننا ہے بلکہ ڈپارٹمنٹ اور لوگوں کے طرف سے بھی یہ رہا ہے کہ کئی جگہوں پہ جہاں اگریمنٹ چھوڑ کے میٹرنگ ہوئی ہے وہاں لوگوں کے بجلی کے بل کم ہوئے ہیں، میٹر لگنے سے بجلی کا سپلائی بہتر ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم نے جو اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے 200 یونٹس کا، وہ تبھی ممکن ہوگا جبکہ ہم میٹر لگا کے وہ یونٹ میجر کر سکیں۔ اگریمنٹ پہ اگر آج میں 200 یونٹ کی بات کر بھی لوں تو جن لوگوں کے گھر میں میٹر نہیں لگے ہیں ان کو یہ لاگو ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے گھر میں کتنے یونٹ بجلی جا رہی ہے۔ تو کرٹیسزم جن لوگوں کو کرنا ہوتا ہے وہ تو روایتاً کر ہی لیں گے، لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور پہلے دن سے ہماری کوشش رہی کہ میٹر لگانے کے بعد سپلائی میں خرابی نہیں، سپلائی میں بہتری آنی چاہیے۔ لوگوں کو پہلے بہتر نظام ملے، اس کے بعد میٹر ملیں۔ اور پچھلے سال سردیوں کو لے کے آپ سبوں نے دیکھا نا کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مکمل کوشش ہوئی کہ بجلی کے سپلائی میں کم سے کم جو ہے کٹوتی ہو، کم سے کم سسٹم جو ہے وہ بند رہے۔ اس دوران جب فلڈز ہوئے پچھلے مہینے، اس میں بھی ڈپارٹمنٹ کی مکمل کوشش رہی کہ بجلی کا سپلائی جو ہے جلد سے جلد دوبارہ ریسٹور ہو۔ تو میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ جن کو کرٹیسائز کرنا ہے وہ کریں، مجھے اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ میری یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو کم قیمت پہ بہتر سپلائی بجلی کا ملے، اور جو ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے اس کے لیے انفراسٹرکچر تیار ہو تاکہ 200 یونٹ جو ہے ناپے جائیں اور اس کے بعد ہم اس وعدے کو پورا کر سکیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا نا، غریبوں کو لے کے ہمارا یہ تجربہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمانداری سے اپنے لوڈ کا اسیسمنٹ کراتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، ان کے بجلی کے بل سمارٹ میٹر لگنے کے بعد کم ہو جاتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، بجلی کا سپلائی بہتر ہوتا ہے۔ اور جن غریبوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو ہم یہ 200 یونٹ جو ہے پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن بنا میٹر کے 200 یونٹ نہیں پہنچیں گے۔ یہ سارا جڑا ہوا ہے، بلیں کم ہوں، لوگوں کے اوپر دباؤ کم ہو اور بہتر سپلائی ہو، یہی ہماری کوشش ہے، اور اس کوشش میں کافی حد تک جو ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے نا، ہم اس میں پیچھے کہاں رہے؟ 1 سال پہلے جب پہلا سیشن ہوا سری نگر میں، ہم نے جموں کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو لے کے اسمبلی میں ریزولوشن پاس کرایا۔ وہ ریزولوشن ہم نے مرکز کی حکومت کو بھیجا، وہ ریزولوشن آج بھی قائم ہے، اس کو نہ ڈسمس کیا گیا نہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا۔ کبھی نہ کبھی اس حکومت کے ساتھ نہیں تو اس کے بعد جو حکومت آتی ہے اس حکومت کے ساتھ وہ بحث یا بات چیت کے لیے ایک بنیاد بنتی ہے۔ ہوا جموں کشمیر کے خصوصی درجے کے بارے میں، جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے ہم نے بات کی، ہوا میں نے خود دلی جا کے وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں ڈالا، ہوا وہ وعدہ بھی ہمارا پورا۔ لیکن یہ الزام بدقسمتی سے وہ لوگ لگاتے ہیں جو اپنا سب سے بڑا دھوکہ بھولے نہیں۔ انہوں نے 2014 میں ووٹ مانگے بی جے پی کو باہر رکھنے کے لیے، اور پھر الیکشن کے نتیجے آنے کے فوراً بعد بی جے پی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا۔ اب اتنا بڑا دھوکہ کرنے والے لوگ ہمارے اوپر الزام لگائیں، مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے۔ تنظیم کے اندر مشورے کا سلسلہ چل رہا ہے، اگلے 24-48 گھنٹے میں ہم امیدوار کا فیصلہ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک ہمیں کلیئرٹی ہوگی کہ نگروٹا کی سیٹ پہ اگر کانگریس لڑنے کے لیے تیار ہے تو بیچ میں ہمیں تانے ملتے ہیں کہ آپ لوگ ٹورزم پروموشن اتنا کیوں کر رہے ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ لاکھوں لوگوں کے گھر اس سے چلتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ٹورزم جو ہے اس مقام پہ پہنچے جو پہلگام کے حملے سے پہلے جو حالات تھے۔ اسی سلسلے میں حالانکہ میں اور ناصر نہیں گئے، لیکن ہم نے اپنی ٹیمیں ملک کے باہر بھی بھیجے۔ آج بھی ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن سنگاپور میں ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ٹورزم جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو۔ یہی لوگ جو ہیں برلن جائیں گے اگلے مہینے ٹورزم پروموشن کے لیے۔ ملک کے اندر کی سطح کی بات کریں تو پچھلے دنوں ناصر ادے پور گئے تھے ٹورزم کے سلسلے میں۔ ہمارے
میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مرکز نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن ایک سچائی ہے جس سچائی سے ہم انکار نہیں کر سکتے. فی الحال بدقسمتی سے جموں کشمیر کے اندر سے ہم دو الگ الگ آوازوں میں بات کر رہے ہیں. ایک طرف سے ہم لوگ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ہم ٹورزم پروموشن کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ان الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے کشمیر کا ایک اچھا خاصا حصہ ابھی بھی ٹورزم کے لیے بند ہے. دودھ پتھری ٹورزم کے لیے بند ہے، درنگ ٹورزم کے لیے بند ہے، گلمرگ کھلن مرگ مطلب گنڈولا کے نیچے کا علاقہ کھلا ہے، لیکن دائیں بائیں جانے کی کوشش کریں تو سی آر پی والے پیچھے دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بند ہے. اب جب ٹورسٹ یہاں آنا پسند کرتا ہے، جب وہ ٹورزم آرگنائزر سے پوچھتے ہیں آپ کہ یہاں ہم جا سکتے ہیں، اور ٹورزم والا کہتا ہے کہ نہیں یہاں جا نہیں سکتے ہو، سیکورٹی کی وجہ سے بند ہیں، وہ کہتے ہیں نا اگر یہی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اگر یہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مطلب خطرہ ہے، اور اس وجہ سے ٹورسٹ بھی جو ہے آ نہیں رہا ہے. تو ہمیں تو پہلے یہ کرنا ہوگا کہ جو علاقے ہم نے بند کیے ہیں ان کو کھولنا ہوگا.